بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 45 یعنی 45 اور صفحہ ہے 51۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ چل رہا ہے ابتدائے نبوت کے زمانے کا عرب حکومتیں اور سرداریاں، یمن کی بادشاہی، عراق کی بادشاہی، شام کی بادشاہی، حجاز کی امارات، اور اسی کا حصہ ہے جو بقیہ ہے وی لاگ نمبر 45 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی پر دنیا بھر میں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ تیری پیشانی پہ تحریر پیام عید ہے، شام تیری کیا ہے صبح عیش کی تمہید ہے۔ سرگزشت ملت بیضا کا تو آئینہ ہے، اے مہنو ہم کو تجھ سے الفت دہرینا ہے۔ وی لاگ نمبر 45۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو ابشان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا۔ چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قزی نے ابو ابشان سے ایک مشق شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قسی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اسی پر قسی نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا اور وہ قسی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اسی طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ کرتے آئے تھے تو قسی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قسی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قسی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قسی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص لعمیر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ لہمیر نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ کی بجائے قسی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قسی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ البتہ خزاعہ اور بو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک ٹوک قسی کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلہ کی وجہ سے لہمیر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہے پاؤں تلے روندنے والا۔
اس فیصلے کے نتیجے میں قسی اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی اور قسی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یعنی کہ ویلاگ نمبر 45 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 46 کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ویلاگ نمبر 45 کمپلیٹ ہو گیا۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے۔